بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل یہ بیان کیا گیا کہ مسند کو مفرد لانا نہ کہ جملہ لانا۔ جملہ لائیں گے تو یا تو وہ سبب بنے گا، سبب کا فائدہ دے گا، یا حکم کے تقویت کا فائدہ دے گا۔ مفرد لائیں گے تو وہ صرف نسبت کا فائدہ دے گا کہ زید قائم، زید کی طرف قائم کی نسبت کی گئی۔ لیکن اگر ہم اس کو لا دیں، جملہ لا دیں، زید قامہ، زید کھڑا ہوا، تو یہاں پر ایک ساتھ یہ جملہ ہو گیا قامہ، تو قامہ کے اندر تاکید بھی معنی پیدا ہو گیا، حکم کی تاکید کو بتا دیا اس نے۔ اور اگر ہم کہیں زید ابوہ منطلقن، زید اس کا باپ چلنے والا، تو یہاں سبب بنا یہ منطلقن، لیکن زید فاعل کا نہیں بنا بلکہ کسی اور کے بارے میں بتا رہا یہ چیز۔ تو مفرد لانا یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سبب نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ حکم کے تقویت کی کوئی ضرورت نہ ہو، مراد سببی سے، جیسے زید ابوہ منطلقن۔ اور رہا مسند کو فعل لانا، مسند کا فعل ہونا، اسم ہوگا، اگر اسم لائیں گے تو اسم سے بھی کام چلے گا لیکن اسم کے اندر اختصار نہیں ہو پائے گا۔ مسند کو فعل لانا تو دو فائدوں کے لیے ہوتا ہے، یا تو کسی زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقید کرنے کے لیے، اور یا جو ہے تجدد اور حدوث کا فائدہ دینے کے لیے۔ رہا برخلاف اسم کے، اگر اسم لائیں گے تو وہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ فعل کے اندر اختصار ہوتا ہے۔ زید قامہ، زید کھڑا ہوا، بتا رہا ہے کون زمانے میں، زمانے ماضی کو بتا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اسم لائیں گے زید قائم، تو اس کے ساتھ الیوم لا کے اضافہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج حال کو بتا رہا ہے۔ تو گویا کہ اسم کے اندر بھی بتاتا ہے لیکن اختصار نہیں ہوتا، وہاں الیوم کی اضافہ بڑھانے کی حاجت پڑی وہاں پر، سمجھ آیا؟ تو زید قائم میں بھی اس بتا رہا ہے لیکن الیوم کے اضافے سے بتا رہا ہے، لیکن زید قامہ یہ خود بتا رہا ہے اس بات کو کہ زمانہ بتا رہا ہے اور تجدد کو بھی بتائے گا۔ یہ فعل جو ہے تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، جیسے بتا رہے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهُ فِعْلًا فَلِلتَّقْيِيدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَقْصُرٍ۔ رہا مسند کا فعل ہونا تو وہ تینوں زمانوں میں کسی ایک سے مقید کرنے کے لیے ہوتا ہے، علی اقصر، اختصار کے ساتھ، وَوَجْهِ مَا إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، تجدد کے فائدے کے ساتھ، کوئی کام بار بار ہوتا رہے، بار بار ہوتا رہے، جیسے کہ وَكُلَّمَا وَرَدَتْ أُكَّاذَ قَبِيلَةٌ بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ۔ یہ جو شعر ہے یہ طریف بن تمیم عنبری شاعر کا ہے۔ طریف بن تمیم عنبری شاعر نے اب ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کا نام شراحیل شیبانی تھا۔ شراحیل شیبانی تھا، اس کو قتل کر دیا، اور وہ قبیلے بنی شیبان سے تعلق رکھتا تھا آدمی۔ پھر اس کے بیٹے نے ہمسیسہ نے کہا میں اپنے باپ کا ضرور بدلہ لوں گا، اور چونکہ بازار جو عکاظ لگتا تھا وہاں پر اہل عرب حج کے دنوں میں جو ہے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا کرتے تھے تاکہ قاتل کو پہچان نہ سکیں لوگ، پردہ ڈال کے رہتے تھے تاکہ پہچان نہ لے کوئی مقتول کا بھائی وغیرہ پہچان لے پھر مجھ سے لڑے، تو پردہ ڈال کے رہتے تھے اور اس دنوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، بس صرف پہچان کرتے تھے تاکہ پہچان لے اگلے دنوں میں اس کو مارا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر جو ہے یہ بنی تمیم کا جو شاعر طریف، یہ جو ہے سارے لوگ تو پردہ ڈالے رہتے تھے لیکن اس نے جو اپنے چہرے پردہ نہیں ڈالا تھا اور یہ تکبر کی طور پر بالکل بغیر پردہ ڈالے گھوم رہا تھا۔ تو اس کے بعد وہ شخص آیا جس کے باپ کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو اس نے کیا کہا، بازار عکاظ میں اس کا بیٹا جو ہمسیسہ تھا جس کو مار دیا تھا وہ گھور گھور کر اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے للکارتے ہوئے کہا مالک تنظر الیہ، تجھے کیا ہو گیا، تو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اتوسمک لعارفک، میں تجھے گھور کر اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ تجھے پہچان لو اچھی طریقے سے، اور پھر جب موقع ملے تو اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لوں تجھ سے۔ تو یہ کہہ رہا ہے اوکلما وردت عکاظ قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسم، کیا جب جب کوئی قبیلہ بازار عکاظ میں اترتا ہے، جب بھی کوئی قبیلہ بازار عکاظ میں اترتا ہے، بعثوا الی عریفہم، تو وہ بھیجتے ہیں الیہ میری طرف، عریفہم اپنے نمائندے کو، یتوسم مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے، یتوسم وہ گھور گھور کر کے دیکھتا ہے، کیا، تاکہ پہچان لیا جائے قاتل کو۔ تو یہاں پر لفظ یتوسم یہ فعل ہے، اور اس کو کس لیے لایا گیا، مسند کو تینوں زمانوں کے سے ایک مقید کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ
تجدد کا فائدہ بھی دے رہا ہے اور قرینہ اس پر لفظ کلما ہے. لفظ کلما یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہوا، جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے تب وہ اپنے ایک نمائندے کو بھیجتے، اور اگرچہ میں اس میں نہ ہوں پھر بھی وہ دیکھتا گھور کے پہچان لیا کوئی تو ملے قاتل ملے. تو لفظ یتوسم یہ فعل لائے گا دو فائدوں کے لیے. واما کونو اسمن رہا فعل کا مسند کا اسم ہونا، مسند کا اسم ہونا فلافادت آدمیہما، تو ان دونوں سے کے معدوم ہونے کی وجہ سے، افادہ کرنے کے لیے ان دونوں کے معدوم ہونے کا کیا مطلب، یعنی نہ تو وہ حدوث پر دلالت کرے گا تجدد پر، اور نہ وہ زمانے کو بتائے گا، بلکہ کس کو، دوام اور ثبوت کو بتائے گا، دوام اور ثبوت کو بتائے گا. تو ان دونوں کا فائدہ معدوم ہو جائے گا اس کے اندر، اور تیسری چیز کو ثابت کرے گا، دوام اور ثبوت کو. تو مسند کا اسم ہونا وہ دوام اور حدوث، دوام کے لیے ہوتا ہے اور ثبوت کے لیے. جیسے کہ شاعر کا قول ہے لا یالف الدرہم المضروب سرتنا لیکن یمر علی وهو منطلق. لا یالف یا لا یانس، مانوس نہیں رہتے، الدرہم المضروب ڈھالے ہوئے درہم ڈھلے ہوئے درہم جو ہیں وہ مانوس نہیں ہوتے، سرتنا ہماری تھیلیوں سے، ہمارے تھیلوں سے وہ مانوس نہیں ہوتے، لیکن یمر علیہ، لیکن ان پر وہ برابر گزرتے رہتے ہیں، وہ منطلق، اور وہ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں بالکل. مطلب اس کے لیے منطلق یہ اسم لایا گیا، اور اسم کو لا کر کے ثبوت بتانا مقصود ہے. یہاں پر کیا ہے، برابر چل رہے ہیں، ان کے ثبوت کو بتانا مقصود ہے، حدوث کو بتانا مقصود نہیں ہے. تو یہاں پر منطلق اسم کو، مسند کو اسم لایا گیا، اور کس کا، دوام اور ثبوت کا فائدہ دینے کے لیے. سورت میں نے تھیلا. اب یہاں سے چیز بتا رہے ہیں، رہا اسم کو، فعل کو مقید کیا جانا مفعول سے. اب مفعول میں کون سا آ جائے گا، مفعول مطلق بھی ہے، اور مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو، مفعول معو، اور اس جیسی چیزوں سے مقید کیا جانا، جیسے کہ حال اور تمیز. تو فعل کو مقید کیا جانا ان چیزوں سے، اور فعل میں دونوں چیزیں شامل ہیں، فعل اور شبہ فعل. فعل یا شبہ فعل کو مفعولوں سے مقید کیا جانا کس لیے ہوتا ہے، فلتربیت الفائدہ، فائدے کی کثرت کے لیے، فائدے کی کثرت فائدہ کے لیے ہوا کرتا ہے، کہ اس کو لا رہے ہیں تو اس کے ذریعے فائدہ زیادہ ہوگا. کیونکہ جو چیز ہم لا رہے ہیں بغیر قید کے تو وہاں پر اتنا فائدہ نہیں ہوگا، جتنی قیدیں زیادہ بڑھتی جائیں گی فائدہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا. جیسے کہ ہم نے کہا قرأ خالد نے پڑھا، تو ابھی یہاں ہو سکتا تھا کیا پڑھا، لیکن القرآن لیا ہے، قرآن کا علم ہوا. پھر کہا کہ صباحن، صبح پڑھا. پھر کہا فی المسجد، مسجد میں، امام قاری کے سامنے، متوضئن وضو کرتے ہوئے، طلبا للثواب. تو اتنی جتنی قیدیں بڑھاتے گئے کیا ہوا ہے، فائدوں کی کثرت کے لیے. صرف اتنا سامنے والا ذہن میں جاتا بھی نہیں کتنی چیزیں کے حالتیں ہو سکتا قرآن بس پڑھا ہو، لیکن جتنی قیدیں بڑھاتی گئے اتنے فائدہ زیادہ ہوتا گیا. تو فعل کو مفعولوں کے ذریعے مقید کیا جانا، اور مفعول اور اس کے ساتھ وہ چیز بھی آ گئی حال اور تمیز، مفعول وغیرہ کے ذریعے مقید کیا جانا تو فائدوں کی کثرت کے لیے ہوا کرتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ کانا زید منطلقا جیسے مثال ہے، تو کانا زید منطلقن میں بھی تو کانا کے ذریعے زید منطلقن کو مقید کیا گیا، پھر کانا کو آپ مفعولات میں کیوں شامل نہیں کرتے، وہ بھی تو فائدہ دے رہا ہے. کانا زید منطلقن میں آپ کہتے ہیں نہ وہاں پر صرف منطلقن ہے، کانا نہیں ہے. کانا تو یہ نہیں ہے فائدہ دینے کے لیے، بس کانا کا جو ہے فائدہ کیا ہے، بس صرف یہ زمانے کو بتائے گا، زمانے کو بتائے گا، کوئی اور نیا فائدہ نہیں دے رہا. جیسے کہ آپ نے قرأ خالد کہاں پڑھا، القرآن پڑھا تو فائدہ ملا، مسجد کہا تو فائدہ ملا. تو کانا جو ہے یہ صرف کیا کرے گا، اگر ہم اس کو ہٹا دیں پھر بھی لگے گا زید منطلقن، تو زید کے لیے اب بھی انطلاق کا حکم ثابت ہے. کانا نے کیا کیا، اس کو حکم کو کیا کر دیا، ماضی میں لے آ گئے. تو وہی کہہ رہے ہیں والمقید فی نحو کانا زید منطلقا، اور کانا زید منطلقا میں مقید کیے جانے ایسی مثالوں میں ہوا منطلقا، وہ صرف کیا ہے، منطلقا ہے، لا کانا نہیں ہے. کانا تو صرف کیا فائدہ دے گا، بس یہ زمان یہ بتائے گا کہ یہ کام جو کون سے ہوا، زمانے ماضی میں ہوا ہے. اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے یہاں پر ابھی کہا کہ مفعولوں کے ذریعے مقید کیا جانا فعل کو، تو وہ کثرت فائدہ کے لیے ہوا کرتا ہے.
تو پھر اس طرح سے تو کہنا چاہیے کہ خبرو انا کانا کی خبر ہے، یہ سب بھی مفعول کی طرح ہیں، پھر ان کو بھی کہنا چاہیے یہ بھی کثرت فائدہ دے رہی ہیں، تو پھر ان کو بھی شامل کرنا چاہیے آپ کو، ان کے ذریعے بھی اگر ہم مقید کہیں تو کہیں کہ یہ بھی کیا ہے، کثرت فائدہ دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس طرح سے فائدہ دینے کی طرح یہ نہیں ہے، کیونکہ فائدہ کا وہاں ثبوت پہلے ہی ہو رہا تھا، زید کے لیے چلنے کا، زید کے لیے جانے کا وہ ثبوت پہلے ہی تھا، انا اور ہم نے کانا وغیرہ داخل کرنے سے کوئی ثبوت نیا نہیں ملا، کوئی اور نیا فائدہ نہیں ہوا، صرف یہی ہوا کہ بس زمانے کو متعین کیا گیا، تو یہ کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہم لایا، یہ کوئی شمار میں نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ واما ترکو فلمان منہا، رہا فعل کو مسند کو ترک کر دینا تو وہ کسی معنی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ اختصار ہے، اختصار چاہ رہے ہیں تو معنی کی وجہ سے کبھی کبھی مسند کو ترک کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کیا ہے معنی جیسے اختصار مقصود ہے، اب وہاں زیادہ فائدہ بتا دیا، یہ کہ کانا جو ہے یہ کانا نہیں اس میں شامل، کانا تو صرف بس یہ ہے صرف فعل کا زمانے کا فائدہ دے رہا ہے، یہ وہ فائدے میں شامل نہیں ہوگا، بس یہ ہو گیا، کانا کو ہم داخل نہیں کریں گے اس میں، بس زید المتعلقون سے وہ ثبوت ہوا، وہ اب بھی ثبوت ہے، کانا کو ہٹا دے تو رہا مسند کو مقید کیا، رہا مسند کو ترک کرنا تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی معنی کی وجہ سے۔ معنی کیا ہوتے ہیں ان میں سے؟ جیسے کہ فائدہ ہو زیادہ نہ ہو، یا جو ہے اختصار کرنا مقصود ہو، یا جو مخاطب کے علاوہ سے کسی سے چھپانا بات مقصود ہو، یا جو ہو قید کے ذریعے کسی طرح کا کوئی علم نہ ہو رہا ہو، کوئی علم نہ مل رہا ہو قید لگا کر کے، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ وہ مطلب اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مسند کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم زید المنطلق مثال جیسے ہے، زید سے ہی کام چل جا رہا ہے، ہم منطلق لانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں سوال جواب ہے، کون جا رہا ہے؟ صرف زوال زید کہہ دیں گے، منطلق لانے کی حاجت نہیں ہے۔ اختصار کرنا مقصود ہے تو وہاں پر کبھی مسند کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مخاطب کے علاوہ سے کسی کو چھپانا مقصود ہے، کوئی ایسا ہے کہ مسند کو ہم چھپانا چاہتے ہیں تو وہاں پر کیا اس کو ترک کر دیا تھا۔ موانع یہی سب ہو سکتے ہیں۔ مسند کو صرف ذکر کیا جائے گا، کبھی مسند کو ترک کر دیا تھا، کلام کے اندر صرف مسند الہ ہوتا ہے، مسند کو چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ معنی کی وجہ سے۔ اختصار مقصود ہے، صرف مسند الہ پر ہی ہم کام چلانا چاہتے ہیں، اور جو ہے کیا مخاطب کے علاوہ سے صرف ہم مسند کو چھپانا چاہتے ہیں، مسند الہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، یا موقع محل نہیں ہے اس طور پر، یا سوال میں جو چیز آ چکی ہے، سوال میں آ چکا ہے مسند، اب جواب میں لانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہا گیا کون گیا تو آپ کو صرف اب گیا لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کہتے ہیں زید گیا، زید سمجھ جائے گا انسان، تو وہاں پر کیا ہے مسند کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں واما تقید بالشرطی، رہا مسند کو مقید کرنا شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ ان ہے، اذا ہے، لو ہے، ان کے ذریعے مقید کرنا ہے نہیں۔ فاذا جاءتهم الحسنۃ تو اذا کے ذریعے مقید کر دیا گیا، شرط بنا دی۔ فاذا جاءتهم الحسنۃ تو رہا مقید کرنا فعل کو شرط کے ذریعے، فل اعتبارات لا تعرف تو ان فائدوں اور نکات کے لیے ہوا کرتا ہے، ان فائدوں کے لیے اور محاسن کے لیے ہوا کرتا ہے، لا تعرف الا بمعرفتی جن کو نہیں پہچانا جا سکتا، بمعرفتی ما بین ادوات من التفسیر ان تمام ادوات کے درمیان تفصیل کو جان کر کے۔ ہر ادوات کے درمیان جو ہے تفصیل کیا ہے، منذ کس کے لیے آتا ہے، مز کس کے لیے آتا ہے، ربع کس کے لیے آتا ہے، یہ سارے بھی ہیں، ان ساروں کے درمیان ہر ایک کی تفصیل کو جب تک ہم نہیں جان لیں گے اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس کس فائدے کے لیے، اور یہ سارے فائدے آپ کے لیے علم نحو میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو یہاں علم معنی کے اندر یہ سب چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی آپ کے لیے، علم معنی سے جو تعلق ہے وہ ان اور اذا اور لو کا یہاں پر ہے، تو وہ علم اس کا فرق بیان کریں گے یہاں پر، باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کو آپ وہاں پر پڑھ چکے ہیں نحو کے اندر۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان فائدوں کے لیے ہوتا ہے جن کو نہیں جانا جا سکتا، الا بمعرفتی ما بین ادوات من التفسیر ان تمام ادوات کے درمیان ہر ایک کی تفصیل کی معرفت کے ذریعے جانا جا سکتا ہے۔ وقت بین ذالک فی علم النحو اور یہ تمام تفصیلات کس میں ذکر کر دی گئی ہیں؟ علم نحو میں۔ ولکن لا بد من النظر ها هنا لیکن یہاں پر ضروری ہے نظر و فکر کرنا کس کے درمیان؟ ان اذا اور لو کے درمیان، کیونکہ یہ جو ہیں کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ علم معنی میں ان کا استعمال ہوا کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ان کو ذکر کریں گے۔
باقی جو ہے ان کا جو ان کے تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو وہ علم نحو میں بیان کی گئی ہے. تو یہاں بیان کر جیسے کہ ہے متا ہے، مہما ہے، آئینہ ہے، یہ سارے چیزیں. من کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. متا جو ہے یہ جو ہے زمانے کو بتاتا ہے. آئینہ جو ہے مکان کو بتاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے علم نحو میں ہوں گی. یہاں پر جو ہے صرف کس کے بارے میں ذکر کریں گے؟ ان، اذا اور لو کے درمیان، کیونکہ یہاں یہ علم معنی میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے بحث کی جاتی ہے. اب کیا ہے یہاں پر؟ ان اور اذا اور لو. پہلے ان اور اذا کو دیکھیں گے کہ ان کا جو ہے استعمال، ان کا استعمال جو ہوگا وہ زمانے مستقبل کے ساتھ ہوگا. ان کا جو استعمال ہے وہ اس کے ساتھ جو شرط ہوتی واقع ہونے والی وہ اس کے جزم نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا اس کے ساتھ، یعنی یقین پورے طور پر نہیں ہوتا ان کے ساتھ جو آنے والی ہے شرط. اور ساتھ ہی ساتھ جب آنے والی نہیں ہوئی، اور یہ اس کا استعمال جو ہے نادر، ان کا استعمال وہاں ہوتا ہے جو کہ کم ہو، جس کا استعمال کم ہو، شاذ و نادر ہو. تو زمانے مستقبل میں بھی ہونا کسی چیز کا وہ عدم یقین ہے، یقین نہیں وہاں پر. تو ان کا استعمال وہاں کیا جائے گا جس کا واقع ہونا کم ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ لفظ فعل مضارع آئے گا، مستقبل آئے گا. اور اذا کا استعمال جو ہوتا ہے ایسی جگہ میں ہوتا ہے جہاں شرط کے واقع ہونے کا یقین ہو اور ساتھ ہی ساتھ اذا کا استعمال زمانے ماضی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ماضی تحقق اور یقین پر دلالت کرتا ہے. تو جو یقین پر دلالت کرتا ہے گویا کہ کثرت سے ہو گئی، یہ چیز یقینی طور پر پائی گئی. اچھا، جو چیز کثرت سے پائی جائے تو اس کا یقین ہو جائے گا، جو چیز کبھی کبھی ملے تو اس کے بارے میں یقین نہیں ہو پائے گا. تو زمانے مستقبل جو ہے شک، جو زمانے مستقبل کے ساتھ ہوگا وہ لفظ ان کا استعمال ہوگا، اور لفظ ماضی کے ساتھ ہوگا وہ اذا کا استعمال ہوگا. اور جو اذا کے ساتھ وہ چیز آئے گی جس کا کیا وقوع کثرت سے ہوتا ہو، اور ان کے ساتھ جو ہوگی وہ چیز کا استعمال ہوگا جس کا استعمال کم ہوتا ہو. سمجھا نہیں؟ اب دیکھیں وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظْرِ هَاهُنَا، لیکن یہاں نظر کرنا ضروری ہے ان و اذا اور لو کے درمیان. فَإِن وَإِذَا، تو ان اور اذا للشرط فی الاستقبال، ان اور اذا استقبال میں مستقبل میں شرط کے لیے آتے ہیں. لیکن اصل ان عدم الجزمی، لیکن ان کی اصل جو ہے کسی چیز کا شرط کے واقع ہونے کا یقین نہ ہونا. عدم الجزم بے وقوع شرط، شرط کے واقع ہونے کا یقین نہ ہونا. وہ اصل اذا الجزم، اور اذا کی اصل کیا ہے؟ شرط کے واقع ہونے کا یقین ہونا. وَلِذَا كَانَ النَّادِرُ مَوْقِعًا لِإِنْ، اسی وجہ سے وہ چیز جس کا استعمال، جو چیز کم واقع ہوتی ہو، نادر ہوتی ہو، وہ واقع ہوگی ان کے لیے. یہ اس کو کہیں گے وہ چیز جو استعمال، جو اس کا استعمال، جو چیز کم آتی ہو پیش، جو چیز کیا ہو جس کا وقوع کم ہوتا ہو، موقعا لئن، تو وہ ان کے تحت آئے گی، ان کے تحت آئے گی، یعنی ان کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا. وَغُلِّبَ لَفْظُ الْمَاضِي مَا اِذَا، اور لفظ ماضی کا جو استعمال وہ اکثر و بیشتر ہوگا کس کے ساتھ؟ اذا کے ساتھ. تو اذا کے ساتھ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کا وقوع کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے ہوا کرتا ہے. اب جیسے آیت کریمہ دیکھیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب یہ جو ہے حکایت بیان کی گئی ہے بنی اسرائیل یعنی فرعونیوں کی، کہ ان کو جب کوئی نعمتیں ملتی جیسے کہ مال بڑھ گیا، بارش ہو گئی، بدن کی صحت ہوئی، کثرت اولاد ہوئی، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ تو سب ہمارے لیے. اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کو بدشگونی لیتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے. تو اب جو ہے یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو کوئی اچھی بات پہنچتی، کوئی خوبی، کوئی بھلائی پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے یہ تو ہم سب. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے کیا لیتے؟ وہ بدشگونی لیتے، وہ کہتے یہ انہی کی وجہ سے ہوئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ حسنہ، یہ لفظ حسنہ کو ایک تو معرفہ لایا گیا، اور اس سے مراد کون سی ہے؟ لأن المراد الحسنہ المطلقہ، اس سے مراد جو ہے مطلق حسنہ ہے. اب چاہے وہ کوئی کسی بھی طرح کی خوبی ہو، وہ ہر خوبی کی شامل ہے. کوئی انہیں چاہے مال بڑھے یا بارش ہو یا کثرت اولاد ہو یا کسی بھی طرح کی فراوانی انہیں مل رہی ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اذا کا استعمال جو ہے کس کے ساتھ ہوا؟ ماضی کے ساتھ ہوا، اور اس کے واقع ہونے کا یقین ہے کہ وہ ماضی میں جو ہوتا ہے یعنی شرط کے واقع ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ ان کا استعمال، اذا کا استعمال ہوتا ہے اور زمانے ماضی ہوا کرتا ہے. تو دیکھیں جاءت ماضی آیا اس کے ساتھ، اور جس کے یقین نہ ہو، نادر ہو، کم واقع ہونا ہو جس کا،
تو اس کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مضارع مستقبل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یہاں پر ان کا استعمال ہوا ہے لفظ تصب فعل مستقبل کے ساتھ، اور سیئۃ کا واقع ہونا یہ نادر ہے. نادر ہے، کم واقع ہوتی، ان کو کم تکلیفیں پہنچتی تھی، اور جب پہنچتی بھی تو اس کو بھی منسوب کر دیتے ان کی طرف. تو دیکھیں یہاں پر اگر دونوں محل ساتھ کہ اذا کا استعمال وہاں ہوگا جس کا شرط کے واقع ہونے کا یقین ہو جائے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، ماضی کا استعمال ہوگا. اور ان کا استعمال وہاں ہوگا جہاں پر شرط کے واقع ہونے کا یقین نہ ہو، اور اس کے ساتھ مستقبل کا استعمال ہوگا. لأن المراد الحسن المطلقہ، اس لیے کہ اس سے مراد جو ہے مطلق حسنہ ہے. ولہذا عرفت تعریف الجنس، اسی وجہ سے الف لام جنس کے ذریعے معرفہ لایا گیا. الحسنہ کو الف لام جنس کے ذریعے کیا لایا گیا، معرفہ لایا گیا. والسیئۃ نادرۃ، اور سیئہ کیا ہے، تکلیف پہنچنا یہ نادر ہے، کم ہے. بالنسبت الیہا، اس بھلائیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے. ولہذا نکرت، اسی وجہ سے اسے کیا لایا گیا، نکرہ لایا گیا. تو معرفہ لا کر کے الف لام جنسی، اب جن سے خوبیاں ساری کی ساری وہ کیا ہیں، ان کے لیے ہیں. اور جب ہم مطلق بولیں گے تو ایک قسم کی تکلیف نو کہہ دیں گے، قلیل قلت پہ دلالت کرے گا. تنوین لانا نکرہ کی جو تنوین ہے وہ قلت پہ دلالت کرے گی. مراد اس سے کیا ہوگا، ایک ہی طرح کی بس اگر کوئی تکلیف پہنچی انہیں. تو ان اور اذا کا یہ فرق ہو گیا. پھر بعد میں لو کا بیان کریں گے آپ کے سامنے. تو ان اور اذا کا درمیان کیا ہوا کہ ان جو ہے اس کے شرط کے واقع ہونے کا یقین نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ جو استعمال ہوگا مضارع کا استعمال ہوگا. اور اذا کے جو ہے شرط کے واقع ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوگا وہ زمانے ماضی کا استعمال ہوگا.